بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم وصلی علیہ۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس میری اردو کا گفتگو جو موضوع ہے، سبجیکٹ آف ٹاک، وہ ہے کہ استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنا۔ یہ موضوع ہے، اس پر میں ایک دو حدیث پاک بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے۔ ایک حدیث پاک آپ کی نظر کرتا ہوں، سنن ابو داؤد اور سنن ابن ماجہ صحیح ستہ کی، یعنی 6 جو بڑی کتابیں ہیں معتبر۔ دیر آر 6 greatest books of hadith, great teaching and action of the Prophet sallallahu ta'ala wasallam and saying of the Prophet sallallahu ta'ala wasallam, compiled collected by great imams. صحیح ستہ 6 greatest most authentic books of great teaching and action of the Prophet sallallahu ta'ala wasallam۔ ان میں سے 2 یہ بڑی کتابیں، اور دیگر حدیث پاک میں یہ آیا ہے، یہ حدیث پاک آئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل ہم ومن ضیق مخرجا ورزقه من حیث لا يحتسب، او کما قال فی الحدیث۔ برکت کے لیے میں نے یہ ٹیکسٹ پڑھا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص پابندی کے ساتھ استغفار کرتا ہے، اب دیکھیے نوٹ کرنے کی چیز ہے، ایک ہے استغفار پڑھنا، ایک ہے استغفار کرنا۔ One thing is reciting astaghfirullah, another thing is repentance, performing استغفار۔ اس میں فرق ہے۔ ہمارے عموماً ہم عوام میں عام لوگ ہم اس میں فرق نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف استغفراللہ پڑھنا نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے کہ استغفراللہ پڑھنا اور عملاً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے برائی سے رک جانا، اس کو کہتے ہیں کہ صحیح توبہ، اور یہ استغفار ہوتی ہے صحیح۔ فرمایا جو شخص پابندی کے ساتھ لازم الاستغفار، استغفار کرتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، پڑھتا بھی ہے اور برائی سے رک بھی جاتا ہے۔ برائی سے رکنا یہ ہوتا ہے، مثلا بندہ اگر نماز چھوڑتا ہے تو بندہ کہتا ہے باری تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑوں گا، اور پھر نماز پڑھتا رہتا ہے۔ یہ کہ میں نے مثال دی ہے۔ تو استغفار پڑھتا ہے اور استغفار کرتا ہے بندہ اور جم جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جعل اللہ له من کل ہم، اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے نجات عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ اللہ المیٹی remove all sorts of agonies and grievances، اللہ المیٹی remove the pains of life۔ استغفار کرنے سے کہ باری تعالیٰ استغفر اللہ، اے اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں، گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اور آئندہ میں نیک بنوں گا یا بنوں گی۔ تو فرمایا کہ یہ استغفار کرنا اور پڑھنا یہ انسان کو غم سے نجات عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وَمِن ضَيْقٍ مَخْرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ہر قسم سے غم سے نجات کا باعث اور ہر قسم سے مشکل سے نکلنے کا راستہ عطا کرتا ہے۔ We have a lot of difficulties۔ تو استغفار پڑھنا، استغفر اللہ یہ پڑھنا اور استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ انسان کو مشکل سے نجات عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے فرمایا اور اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے اللہ پاک، کہ اس شخص کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے رزق عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو خواتین و حضرات، اس ویڈیو کو جتنے بھی ہم دیکھیں گے، استغفار پڑھنا اور استغفار کرنا، اور استغفار پڑھ کر استغفار کرنا، نیکی پر جم جانا، گناہوں سے بچنا، اللہ تعالیٰ انسان کو غم سے نجات عطا کرتا ہے، مشکلات دور کرتا ہے، اور رزق میں برکتیں عطا کرتا ہے، اور ایسی جگہ سے انسان کو رزق عطا ہوتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ بے شمار ہماری زندگی کے مسائل ہیں، بہت ساری مشکلیں ہیں، غم ہے، حزن و منال ہے، انسان کے پاس پیسہ ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود اگر نہیں ہے تو سکون نہیں ہے، یعنی مشکلیں ہیں۔ تو استغفار پڑھنے سے استغفر اللہ، صوفیہ فرماتے ہیں کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطا سرا او علانیۃ واتوب الیہ۔ یہ پڑھنے سے انسان کی مشکلیں ٹلتی ہیں، انسان کی زندگی کے اندر آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، اور بے شمار بیماریوں کا، غموں کا یہ علاج ہے۔ اور آج کی حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ استغفار کرنا، پڑھنا اور استغفار کرنا غم سے نجات کا باعث، انسان کی مشکلیں ٹلتی ہیں، اور انسان کے رزق میں وسعتیں اور برکتیں ملتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں استغفر اللہ پڑھنے کی اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری عبادات کو قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیر۔